بارہا بلانے کے باوجود ایک فنکشن لاہور ہائی کورٹ بار کا پہلا جب میں نے اوتھ لیا تو وہ میں نے کیونکہ ایک دفعہ لاہور جانا تھا تو مجھے اٹھا کے لے گئے کہ ضرور آنا ہے یا آپ کے پاس ایک دو دفعہ آیا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی خود نمائی کے معاملات نہیں ہیں، یہ سارے آپ کے رائٹس ہیں، آپ کے حقوق ہیں، اور صرف ان کی ایک ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن یا ڈسپنسیشن ہونی چاہیے کہ لائرز کے لیے لائرز پروٹیکشن ایکٹ یہ بالکل میری کنٹریبیوشن نہیں ہے، یہ کنٹریبیوشن پاکستان کی ان تمام کونسلز کی ہے جنہوں نے بیٹھ کے اس کا اوریجنل ڈرافٹ تیار کیا تھا اور جنہوں نے یہ مشن آج سے کئی سال پہلے شروع کیا. صرف یہ ہوا کہ اس کے خوشگوار اختتام میں کوئی چھوٹا سا حصہ میری حکومت کا آ گیا کہ آپ کی خواہش کی تکمیل میں پارلیمان نے سب سے پہلے کابینہ نے اور پھر پارلیمان نے وہ بل پاس کیا. لوگ کہتے ہیں کہ 184(3) کے بارے میں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بل ہے وہ کچھ لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے کیا گیا. میں اس کو یوں لوں گا کہ اگر تو وہ بینیفٹ ہی دینا ہوتا تو آپ سب کو معلوم ہے، آپ وکیل ہیں، وہ صرف 184(3) کے ریویو والا جو ایک بل پرانا پڑا ہوا تھا جو بعد میں ہم نے کر بھی دیا وہ کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. پاشا صاحب اور ہارون رشید صاحب، علیم عباسی صاحب، احسن بھون صاحب، سید کلب حسن صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ جو بل تیار ہوا تھا اس کی ایک ایک شک جو ہے میں نے ان سے مشاورت پہ، ہم نے پاکستان بار کونسل کے 1996 97 آنورڈ اور خاص طور پہ 2010 آنورڈ ساری ریزولوشنز نکالی اور ہم نے یہ بات دیکھی کہ یہ کیا نظام ہے کہ جہاں پہ قانون ریگولیٹ کرتا ہے ایک فرد واحد. دیکھیے آئین سب سے بالا تر ہے، آئین کے تابع قانون سازی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں اصولوں کی، ضابطوں کی، ہم کہتے ہیں کہ ایوری ون شوڈ ہیو ریڈ دا لا، ایوری ون شوڈ ریسپیکٹ لا اینڈ ون شوڈ گو بائی بک. اب جب گوئنگ بائی بک کی بات ہوتی ہے تو وہ چیف جسٹس پہ بھی اتنے ہی لاگو ہوتا ہے. آئین کی پابندی تو ان پہ سب سے زیادہ میرے خیال میں لازم ہے، کیونکہ وہ جس منصب پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ قانون سے ہٹ کے کچھ کرنا یا قانون کا بے دریغ استعمال کرنا وہ تو اس کے بارے سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن ہم نے دیکھا ماضی میں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے قانون میں ایسی گنجائشیں موجود ہیں کہ ایک سربراہ ادارے کے آتے ہیں، ہر چیز الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک دور آتا ہے، اس میں آپ کو سکون نظر آتا ہے، اس میں آپ کو اطمینان نظر آتا ہے، اس میں آپ کو تحمل نظر آتا ہے، اس میں آپ کو جوڈیشل ریسٹرینٹ نظر آتا ہے، اس میں آپ کو پیرٹی نظر آتی ہے، کنسسٹنسی نظر آتی ہے. پھر ایک دور آتا ہے، اس میں پھر پنچایتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. ہر چیز، راجہ صاحب گواہ ہوں گے، راجہ اشتیاق صاحب، مجھے یاد ہے کورٹ روم نمبر 1 میں جو تماشے ہم ساروں نے مل کے دیکھے ہیں. تو کیا یہ ہمارے آئین کی منشا ہے؟ اور کیا یہ، جیسے کہ خود ایک معزز جج صاحب نے لکھ دیا کہ یہ کورٹ آف لا ہے، یہ امپیریل کورٹ تو نہیں ہے، یہ بادشاہ کا دربار تو نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے یہ نظام کھڑے کیے ہیں. We have contributed our blood and sweat in making these institutions. اس ادارے کی عزت کو، اس ادارے کی ساکھ کو اگر بحال کرنے کے لیے ہم قربانیاں دے سکتے ہیں تو پھر اس ادارے کی اچھی فنکشننگ کے لیے ہمیں کیوں نہیں کام کرنا چاہیے؟ ہمیں کیوں نہیں کھڑے ہونا چاہیے اور ہمیں کہنا چاہیے کہ ہمیں یہ والا ادارہ چاہیے جہاں پہ سب کو ایک جیسا انصاف ملے، ہمیں وہ ادارہ چاہیے جہاں پہ تمام 17 کے 17 جج صاحبان کے پاس ایک جیسا اختیار ہو، ہمیں ایسا ادارہ چاہیے جہاں پہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھا جائے، سب کے لیے قانون ایک ہو. یہ نہیں ہے کہ یہ 184(3) کا کیس ہے اور باقی 6 سال پڑے ہوئے کیسز. تو یہ ساری لیجسلیشنز کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں تھی، یہ اس نیت سے کی گئی کہ ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں یا جو ہم نے قانون کا مس یوز ہوتے ہوئے دیکھا، ہم کسی طرح سے آنے والی نسلوں کے لیے، لاز پوسٹیرٹی کے لیے بنتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے ہم یہ اچھا کر جائیں، شاید ان کی زندگی آسان رہے، جو تلخیاں ہم نے جھیلی ہیں وہ آنے والے نہ جھیلیں. آج کل پھر بہت کرٹیسزم ہے کہ جی یہ مشینیں لگ گئی ہیں، دھڑا دھڑ ہو رہی ہے قانون سازی. ہاں بالکل ہے، ہمارے نظام میں یہ ایک ایشو ہے کہ آپ
کاغذوں میں سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ان پہ عمل ہونا شروع ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کئی دفعہ ہم قوانین کو بھی دوش نہ دیا کریں, رویوں کا معاملہ ہے, رویے اچھے کریں, کنڈکٹ کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلیں. یونیورسٹیز کا قیام بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. اس ملک میں 24 کروڑ لوگ ہیں, ایسی جگہیں جہاں پہ دور دور تک یونیورسٹیز نہیں بننی چاہیے, لیکن جس طریقے سے بل پیش کیے گئے, میں نے خود یہ بات سپیکر صاحب سے بھی کی, چیئرمین سینٹ سے بھی کی. ایک میں وضاحت کرتا چلوں کہ وہ قانون بنے نہیں ہیں, اس کا ایک حصہ پروسیسز ہوتے ہیں, ایک حصہ ہوا ہے. حکومت نے بھی اب اس میں فوری طور پہ ہم نے ایکشن لیا ہے, سارے دوستوں کو بٹھایا ہے, پارلیمنٹیرینز کو بٹھایا ہے, اور سینٹ میں ہم نے یہ طریقہ کار طے کیا ہے کہ اب ان کو اچھی طرح سے چھان بین کر کے وہ کیسز جن میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے انسپیکشن رپورٹس ہیں, جس میں این او سیز لگے ہوئے ہیں, جن کی بلڈنگ ریکوائرمنٹس پوری ہیں, جن کی زمین پوری ہے, جس علاقے کا پوٹینشل ہے یونیورسٹی لینے کے لیے, اس علاقے میں, اس خطے میں لوگوں کی آسانی کے لیے ضرور بننی چاہیے. لیکن اگر ہیسٹ میں ہوتے ہوئے کام میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو سب سے انشاءاللہ پہلے میں خود کھڑا ہوں گا اور ان کو ہم روکیں گے. کچھ اور قوانین کے بارے میں بھی بات ہوئی. کل میں نے فلور آف ہاؤس پہ بھی یہ بات کی کہ تنقید کرنا آسان ہوتا ہے. دیکھیے کئی قوانین ہیں جو کہ محکموں نے تیار کرنے ہوتے ہیں, اپنی اپنی ڈویژنز ہیں, ایک نظام مملکت ہے, نظام حکومت ہے, اس میں بہت سارے محکمے ہیں, ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ اپنی ضرورت کے مطابق قوانین تیار کرتے ہیں. جیسے علیم عباسی صاحب نے کہا کہ آپ کا جو سی پی سی والا معاملہ تھا وہ 2 سال سے اٹکا ہوا تھا, ترمیمی بل تیار ہو کر بھی کوئی 1.5-2 سال سے پڑا تھا. کوئی ایک ڈپارٹمنٹ میں وہاں سے ویٹنگ ہو رہی ہے, دوسرے میں کنکرنس لینی تھی, ہائی کورٹ کی اوپینین لینی تھی, ایڈوکیٹ جنرل آفس کی اوپینین لینی تھی, اٹارنی جنرل آفس کی. یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب دن تھوڑے رہ جاتے ہیں تو سب کو جاگ جاتے ہیں کہ اچھا یار ہے, میرا بھی رہ گیا, اے بھی بھیج دیو. تو اس میں ظاہر ہے ایک ہیپ ہیزرڈ سچویشن پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ کوئی بھی قانون جس میں کچھ تنازع پیدا ہو یا جس میں کسی قسم کا ابہام ہو یا لوگوں کے اندیشے ہوں, اس کو آپ اچھی طرح ایگزامن کر کے کریں. 2-3 لاز ہیں, کل سینٹ میں بھی بات ہوئی. میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا, سب بڑے محترم ہیں میرے لیے, میرے بڑے ہیں, میں تو بالکل طفل مکتب ہوں اس فیلڈ میں. لیکن جب نیشنل لیول پہ لیجسلیشن کی بات ہو تو نعرے بازی, بہت بڑے بیان جاری کرنا اپنی جگہ پہ, لیکن ایک دفعہ بیٹھ کے شک وار اس کا جائزہ ضرور لینا چاہیے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھانا چاہیے. جو 3-4-5 بلز ایسے ہیں, وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے